الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، جب مقرر یا خطیب تقریر کرتا ہے یا کسی موضوع کو بیان کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حالات، واقعات اور ایام کا لحاظ رکھا جائے۔ جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز پر بیان کرنا، اس چیز کی نشاندہی کرنا، یہ علماء کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ محرم الحرام کو گزر چکا، اس کے متعلق آپ نے علماء سے، اہل اللہ سے ہدایات بھی سنی ہوں گی، اور ہمارے معاشرے کے اندر جن بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان کی اصلاح کے متعلق بھی آپ نے علماء سے گفتگو سنی ہوگی۔ لیکن ایک اور معاملہ ایسا درپیش ہے کہ جس کو بیان کرنا یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج جمعے کے دوران اسی موضوع پر کچھ گفتگو کروں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، موضوع بہت بڑا ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں صحیح انداز سے مجھے کہنے کی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اہم اہم باتیں ہیں ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے کروا دے۔ آپ سب حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی قربانیاں اور طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کیا، اور اس کے بعد 10 سال تقریباً مدینہ منورہ کے اندر اس میں زیادہ تر جہاد کا سلسلہ یہ جاری رہا، کفر کی طاقتوں کے ساتھ، اسی طرح منافقین کے ساتھ اور غداروں کے ساتھ مقابلے اور مختلف قسم کی
صورتحال سامنے رہی۔ تو 13 سال مکہ مکرمہ کے، اور اس کے بعد سن 6 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر لی تو اس کے 6 سال بعد، یعنی 13 سال وہ اور 6 سال یہ، 19 سال نبوت کے عطا ہوئے، 19 سال گزر چکے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ ہوئی، وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، تفصیلات ہیں اس میں بڑی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر عمرۃ القضاء ادا فرمایا، اور سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، بڑی مشہور غزوہ ہے، وہ پیش آئی یہودیوں کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کی تفصیلات تو میں نہیں بتا سکتا چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور موضوع یہ نہیں ہے، لیکن آگے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بالکل مختصر عرض کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ احرام باندھ کر تشریف لائے عمرے کی نیت سے۔ کفار قریش نے مکے میں داخل نہ ہونے دیا، اور آپس میں انہوں نے ایک صلح نامہ تیار کروایا۔ اس صلح نامے کے اندر مختلف شرائط تھی، ان شرائط کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اگر کسی کو اپنا حلیف بنا لے، اپنا ساتھی بنا لے کسی قبیلے کو، یا کوئی قبیلہ والا اگر مسلمانوں کا حلیف اس کا ساتھی بن جائے، تو قریش کبھی بھی اس قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے قریش کے جو حلیف ہیں، قریش کے جو دوست اور یار قبائل ہیں، مسلمان ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور ان پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک شرط تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ سن 8 ہجری میں قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ بنو بکر، یہ 2 بڑے قبائل تھے۔ بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے، اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان ایک طویل زمانے سے جنگ چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی صلح ہو گئی، آپس میں صلح نامہ، مذاکرات ہوئے، صلح نامہ تیار ہو گیا قریش کے ساتھ، تو بنو بکر نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، بنو خزاعہ سے ہم اپنا انتقام لیں، انہوں نے ہمارے بڑے لوگوں کو قتل کیا۔ چنانچہ ایک رات بنو بکر کے لوگ بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں پر انہوں نے حملہ کیا، ان کو قتل کیا۔ جو لوگ اپنی جان بچا کر بھاگے ان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل کیا گیا۔ اور قریش انہوں نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے رات کی تاریکی میں کچھ افراد قریش کے بھی آ گئے۔ اب جو مسلمانوں کے ساتھ صلح نامہ اور مذاکرہ نامہ تیار ہوا تھا، اس کی مخالفت خود قریش نے کی، کیونکہ بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے حلیف تھے، لیکن انہوں نے آ کر ان کو دھوکہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بنو بکر کے لوگ، بنو خزاعہ کے لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر فریاد کی کہ ہمارے لوگوں پر حملہ کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا، ہم تو آپ کے حلیف تھے، تو اب آپ ہماری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ یا تو بنو بکر سے ہمیں دیت لے کر دو، مال ادا کرے جتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ بنو بکر سے یہ اپنا تعلق ختم کر دے، حلیف نہ رکھے ان کو۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو صلح نامہ ہوا تھا اس کو فسخ سمجھا جائے، وہ ختم ہے بس۔ جب یہ بات قریش کے پاس پہنچی تو وہ تکبر میں تھے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ کافر ابتدا میں جب باطل آتا ہے تو بڑا اکڑتا ہوا آتا ہے، بڑے تکبر کے انداز میں آتا ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتی،
فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب تھا تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اہل حق کا مقابلہ کیا، تو شروع میں آ کر انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن انجام دنیا نے ان کا دیکھا۔ قرآن میں بھی بیان کیا گیا اور تاریخ بھی اس پر گواہ ہے اور حالات حاضرہ بھی اس پر گواہ ہے۔ چنانچہ قریش یہ آ گئے تکبر میں آ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صلح نامہ ختم کرتے ہیں، ہمیں اس صلح نامے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے مذاکرات ختم۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو قریش کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کی، صلح نامہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان اب تو چونکہ مسلمان تھے تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے اور یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ تو قریش نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ صلح نامے کی تجدید کراؤ، ہم صلح نامہ کرنے پہ تیار ہیں، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مذاکرات باقی رہیں گے۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ احادیث کی کتابوں میں اس کی بڑی تفصیلات ہے کہ جب وہ آئے تو آ کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ ان کے گھر آئے کہ میری بیٹی کا گھر ہے۔ ایک جگہ بچھونا تھا تو بیٹی نے استقبال کیا، گھر میں بلایا، لیکن جو بچھونا تھا جب ابو سفیان اس پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے وہ بچھونا فوراً آگے بڑھ کے اٹھا کے ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان نے بعد میں پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، میں اس بچھونے کے قابل نہیں ہوں یا یہ بچھونا میرے قابل نہیں ہے؟ یعنی میں سردار ہوں اس لیے آپ نے ہٹا دیا کہ بڑے معمولی سی چیز ہے، یا یہ ہے کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں؟ تو بیٹی کا آپ جواب سنے، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ہے اور آپ کافر ہیں، آپ نجس ہیں، نجس اور ناپاک انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونوں پر بیٹھے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو ابو سفیان اپنی بیٹی کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تو بگڑ گئی ہے، تجھے تو باپ کا ادب ہی یاد نہیں رہا۔ لیکن بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں اصل محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی آتا تو وہ اس کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کی محبتوں کا معیار، ان کی دوستی کا معیار، ان کے تعلقات کا معیار، ان کی رشتہ داری کا معیار، ان کے لین دین کا معیار اگر تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر کوئی اللہ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی پر اتر آتا یا ان کی مخالفت کرتا تو چاہے وہ سگا باپ ہو، چاہے سگی اولاد ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دنیاوی محبتیں ان کی آخرت کے درمیان میں حائل نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ابو سفیان وہاں سے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کے انہوں نے عرض کیا، رسول تو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا یا محمد، ہم نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، ہماری جو صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے موقع پر، ہم اس صلح کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس صلح پر ہی برقرار ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ بھی اس کو قبول کرتے ہیں نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ جب پوچھا، حضور خاموش رہے، تو یہ سمجھ گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ غلطی تو ہمارے لوگوں کی، ظالم تو ہم ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھے، کہا اب اگر حضور کو کوئی منا سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، میں حضور محمد کے پاس گیا، انہوں نے تو صلح نامے کو برقرار رکھنے کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، آپ ایسا کریں کہ سفارش کریں، آپ جا کے حضور سے فرما دیں یا آپ اس صلح نامے کو برقرار رکھوا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس بارے میں حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، ابو بکر کون ہے کہ اس چیز کو آگے چلا۔ پھر اٹھ کے آئے عمر کے پاس کہ اے عمر، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے صلح نامہ ختم کر دیا، آپ اس کو برقرار کر رکھوا دیں، آپ سفارش کر دیں۔ حضرت عمر تو حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، اگر میرے پاس ایک لکڑی ہوتی، خالی صرف ایک لکڑی ہوتی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہوتی، تو بھی میرے دلوں میں تمہارے خلاف اتنا کچھ بھر چکا ہے کہ میں جہاد کے لیے نکل جاتا، میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا، تو میں تو پہلے ہی لڑنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے آگے کہتے ہو کہ صلح نامہ کرو۔ انہوں نے دیکھا کام نہیں بنتا تو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے آپ سے تو ہمارے پرانے تعلقات ہیں، آپ کے والد تو ہمارے خاندان کے بڑے تھے، ابو طالب، قریش پر بڑے احسانات ہیں، بڑے آدمی کی اولاد ہو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے صلح نامہ تیار کروایا تھا، یا اس پہ سفارش کر کے اس کو دوبارہ اس کی تجدید کرا دیں، یا آپ قبول کر لیں، کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ، جس چیز کو حضور نے قبول نہیں کیا ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، وہاں تشریف لائے۔ ابو سفیان نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ اگر یہ بچہ کہہ دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی ہے تو قیامت تک کے لیے قریش اس بچے کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یعنی اس حد تک آ گئے کہ اب یہ بچہ بھی اگر ہمیں امان دے دے تو ہم بس اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ آپ حسن نے ہمیں امان دے دی، بس یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، قریش محفوظ ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی جواب دیا کہ اب ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارے اختیار سے یہ چیز باہر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس چیز پہ راضی نہیں ہوگا۔ پھر ابو سفیان پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی کوئی طریقہ ہی بتا دو، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، مسجد نبوی کے صحن میں جا کر زور سے اعلان کریں کہ وہ جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا میں اس کو برقرار رکھتا ہوں، یہ کہہ کر آپ واپس مکے چلے جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی کے اندر آئے، آ کر زور سے اعلان کیا کہ اے اہل مدینہ، اے انصار مہاجرین، تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس صلح نامے کو برقرار رکھا ہے۔ یہ اعلان کر کے واپس مکہ آ گیا۔ اب جب مکہ پہنچا تو قریش کے سرداروں نے کارگزاری لی کہ بتاؤ کیا کر کے آئے؟ کہا حضور راضی ہوئے؟ کہا نہیں۔ کہا ابو بکر؟ کہا نہیں۔ کہا عمر؟ نہیں۔ کسی نے دستخط کیا؟ کسی نے اس پر رضامندی کا اعلان کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں نے جا کے مسجد نبوی میں ایسے اعلان کیا۔ کہا علی نے اچھا آپ کو بیوقوف بنایا، اس سے کیا ہوگا، یہ تو تم نے اعلان کیا، انہوں نے تو اس کو قبول کیا کہ نہیں؟ کہتے قبول نہیں کیا۔ کہا تو پھر؟ کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بس میں اعلان کر کے آ گیا۔ تو قریش سمجھ گئے کہ بہرحال اب کچھ بھی ہو اب جنگ کی تیاری کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی بھی وقت یہاں تشریف لا سکتے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو، تفصیلات میں نہیں عرض کر رہا چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا، بس آگے ایک بات کہنی ہے، آخر میں اس بات کی وجہ سے پوری تمہید میں قائم کر رہا ہوں، اس بات کو میں آخر میں بیان کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا اور ٹائم نے گنجائش دی کچھ وہاں تک پہنچتے پہنچتے۔ سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابھی اعلان نہیں کیا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، سواریاں تیار کر لیں، لشکر تیار ہو گیا، 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر، ساروں ہتھیاروں سے لیس، اسلحے سے لیس، سواریوں سے لیس۔ یہ چلتے چلتے مر الزہران ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کے قریب، جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب منتشر ہو کر مختلف جگہوں پر پڑاؤ ڈالو۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنی جگہوں پہ انہوں نے قیام کیا اور آگ جلائی۔ اب 10,000 بندہ ہو میدان کے اندر، مختلف جگہوں پہ آگ جل رہی ہو تو باہر آنے والا دیکھ کر کیا سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کوئی لشکر آیا ہے۔ اتفاق سے رات کے وقت ابو سفیان اور حکیم ابن حزم اور ایک اور صحابی بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ باہر نکلے مکہ مکرمہ سے ویسے پہرا دینے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا مکے کے باہر تو ہر طرف آگ روشن ہے، انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آیا ہے، یہ کس کا لشکر ہے؟ تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ بنو خزاعہ کا لشکر ہو، بدلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنو خزاعہ تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تو بہت بڑا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ پھر آ کر ایک شخص نے خبر دی کہ یہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے، حضور تشریف لے آئے ہیں فتح مکہ کے لیے۔
ابو سفیان نے جب یہ دیکھا اس نے کہا ہائے ہلاکت ہو قریش کی، آج قریش گئے، آج قریش تباہ ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں تھے کہ کیا کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر اطلاع دی تھی کہ حضور تشریف لائے۔ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اے عباس کوئی راستہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ، ہم اپنی جان بچانا چاہیں تو اب کیا کریں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سفیان ایک طریقہ ہے، خود خچر پہ سوار ہو کر آئے تھے، فرمایا میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں حضور کے پاس لے جاتا ہوں، رات کی تاریکی اندھیرا ہے، ابھی کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں، دن میں اگر جاؤ گے کسی کی بھی نظر پڑ گئی تو راستے میں تمہیں قتل کر دے گا، حضور تک نہیں پہنچنے دے گا، اسلام کے دشمن ہو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر بٹھایا اور تیزی سے مسلمانوں کے خیموں کے درمیان سے گزرتے چلے گئے۔ اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا عباس کس کو لے کے جا رہے ہو؟ تو خاموش رہے، جواب نہیں دیا کہ کیا بولے عمر کو۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہا اوہ اللہ کا دشمن، یہ تو اچھا ہوا بغیر لڑائی کے آ گیا خود ہی، چلو بسم اللہ اس کا کام تمام کر دو۔ عباس نے کہا کہ نہیں میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ کہا کہ نہ میں حضور سے اجازت لیتا ہوں جا کے۔ کہا آپ؟ تو حضرت عباس نے جب یہ دیکھا کہ عمر اس کو حضور تک نہیں پہنچنے دیں گے، حضرت عباس نے اپنے خچر کو ایڑی لگائی، تیزی سے دوڑایا۔ ادھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے حضور کی خدمت میں پہنچ رہے، ادھر عمر بھاگتے ہوئے جا رہے، دونوں ایک ساتھ حضور کے خیمے میں پہنچے۔ حضرت عمر جیسے ہی اندر گئے جا گا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کافر کا سر تن سے جدا کر دوں، تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کیا یا رسول اللہ میں اس کو امن دے چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر صبر کرو، میرے چچا عباس نے ان کو امن دے دیا۔ پھر ابو سفیان آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ان کو لے جاؤ، صبح لے کر آنا، صبح بات کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ ابو سفیان کو لے کر آئے عباس۔ تو ابو سفیان نے پوچھا حضرت عباس سے کہ اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لو بس، اس کے علاوہ بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو 10,000 کا لشکر ہے، اسلحے سے لیس ہے، قریش ویسے بھی کمزور ہو چکے، ارد گرد کے قبائل بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مکے کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائے تو پھر تو لڑائی کے لیے آ جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی جانیں بچ جائے تو بس اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ابو سفیان آئے حضور کی خدمت میں، اس قصہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو سفیان قریش کے بڑے ہیں، تو جب ان کو کوئی مقام، کوئی اعزاز دے، کوئی مرتبہ دے تاکہ ان کا ایک نام ہو، ایک شہرت ہو قریش کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل صبح ہم لوگ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوں گے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امان ہے، ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ جو اپنے گھر کے اندر چلا گیا اس کو امان ہے، ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ جس نے مسجد حرام کے اندر پناہ لے لی اس کو امان ہے، ہم اس کا خون معاف کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ مقابلہ صرف اس کے ساتھ ہوگا جو میدان میں ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آئے گا۔ اب جب صبح صحابہ کے لشکر آئے، حضور نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو سفیان ذرا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو کیسی شان عطا فرمائی۔ ایک دور وہ تھا کہ جب تم نے مسلمانوں کو مجبور کیا، ان کو ستایا، ان کو تکلیفیں دی، وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی بیوی کے بغیر گیا، کوئی بچوں کے بغیر گیا، کسی عورت نے بغیر شوہر کے ہجرت کی، طرح طرح کی تکالیف اور آزمائشوں سے یہ گزرے۔ آج اسلام کی شان اور شوکت ذرا ان کو دکھاؤ۔ ابو سفیان پہاڑی کے اوپر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک لشکر گزرا، بڑا لشکر، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بنو غفار ہے۔ پھر ایک لشکر گزرا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں ہے۔ پھر لشکر گزرا، کہا یہ انصار ہے، یہ مہاجرین ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا لشکر پورا اسلحے سے لیس جب آیا تو ابو سفیان نے کہا ہائے آج تو قریش گئے، آج قریش کے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، آج قریش کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔
ان کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج جنگ کا دن ہے، آج مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، آج اچھی طرح ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ کتنے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، 70 صحابہ کو ایک دن میں شہید کیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا، کیا کچھ نہیں کیا ان کم وقتوں نے، آج ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، حضور نے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ ان کو محسوس نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، الیوم تستر الکعبہ، آج کے دن کعبہ کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اس انداز سے مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے کہ 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالے رنگ کا عمامہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا تھا، اتنا جھکایا تھا کہ سر مبارک جس اونٹنی پہ حضور سوار تھے اس کے کجاوے کے قریب پہنچ چکا تھا، اس پہ لگنے لگا تھا، یوں بالکل جھک کر بیٹھے ہوئے تھے کہ فخر کے ساتھ اکڑ کے نہیں داخل ہوئے تھے مکے میں۔ اور زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیات تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ یہ آیات مبارکہ زبان مبارک پہ جاری تھی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، جس نے اپنے بندوں کی مدد کی، جس نے دشمنوں کو تنے تنہا ہلاک کر دیا۔ آج جو ہم اس طرح سے اسلام کی شان و شوکت کو دکھا رہے ہیں، اس طرح سے ہم مسلمان فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی کرم اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بنا پر ہوا۔ اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہوتی تو ہم ایسے کعبے میں نہیں جا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ بس 5 منٹ باقی ہے، میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے دوبارہ پھر عرض کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ 360 بت مکہ مکرمہ کے ارد گرد لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، مکہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، چند صحابہ ساتھ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آ کر پوچھا کہ عثمان کہاں ہے؟ ایک عثمان ابن عفان ہے، یہ دوسرے ہیں۔ حضور نے پوچھا عثمان کہاں ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بلکہ قریش آ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ اب دیکھیں ذرا ہمارے بارے میں کیا حکم جاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے قریش، تم کیا گمان کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ اخ الکریم ابن اخ الکریم، آپ تو بڑے مہربان بھائی ہیں ہمارے، اور بڑے مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، آپ بھی مہربان ہیں، کریم ہیں، آپ کے والد بھی بڑے مہربان اور کریم تھے، تو ہم آپ سے خیر بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، جو تم نے مجھے ستایا، گھر سے نکالا، کیا کیا تکلیفوں میں نے 40-50 سال میں نے خانہ بدوشی کے گزارے، تکالیف میں گزارے، لیکن آج میں ساری تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ آج کے دن بس جو ہو گیا ہو گیا، سب ختم ہو گیا، سب معاف ہے۔ اس کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ چند ہی دنوں کے اندر اندر سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے تھے، کوئی بھی کافر باقی نہیں۔ یہ ہو گیا فتح مکہ، اور یہ ہو گیا بالکل مختصر خلاصہ، اس سے زیادہ مختصر مشکل تھا کرنا۔ ایک بات اس میں یہ میں نے بیچ میں عرض کر دی تھی تو اس کو مکمل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کی چابیوں کا معاملہ آیا، چابی کس کے پاس رہے گی، عثمان کو بلایا، کہا عثمان یاد ہے میں نے تم سے چابی مانگی تھی، میں نے تم سے کہا تھا کہ عثمان مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے دو، تم نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو اس دن کیا کرو گے؟ آج اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھا دیا، آج خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن میں ویسا نہیں کروں گا جیسا تم نے کیا، میں یہ چابی تمہارے حوالے کرتا ہوں، اللہ قیامت تک تمہاری نسل میں اس چابی کو رکھے۔ آج بھی انہی کے خاندان میں وہ چابیاں خانہ کعبہ کی چلی آ رہی ہیں۔
سعودیہ کی حکومت کے پاس نہیں ہے. جب یہ خاندان والے آتے ہیں یہ آ کر کھولتے ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے. میں نے یہ جو پوری باتیں کی, ارادہ تو تھا اور آگے باتیں عرض کرتا آپ سے, یہ میں نے اس لیے کی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پڑوس ملک کو, مسلمانوں کو, افغانستان کے باشندوں کو فتح عطا فرمائی ہے. اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی فتح ہے. اور اگر کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس فتح سے خوش نہ ہوا ہو. ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے, تھوڑا سا بھی اسلام اس کے اندر ہے, تو وہ مسلمانوں کی اس فتح عظیم سے, یہ افغانوں کی فتح نہیں ہے, یہ اسلام کی فتح ہے, یہ مسلمانوں کی فتح ہے. 20 سال جس قوم نے 20 سال قربانیاں دی, جلا وطن ہوئے, قید خانوں میں زندگیاں گزاری, اپنی عورتوں کو بیوہ کروایا, بچوں کو یتیم کروایا, ہم لوگ آرام سے بستروں پہ سوتے ہیں, اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں, بڑی بڑی سواریوں میں ہم گھومتے پھرتے ہیں, کہیں آنے جانے میں ہمارے پاس رکاوٹ اور پابندیاں نہیں ہیں. ان بیچاروں نے اپنے شہروں کو چھوڑ دیا, پہاڑوں کی زندگیاں دیکھی, پہننے کے لیے پاؤں میں چپل نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, چند کھجور کے دانوں پر کئی ہفتے گزارا کیا, 10 15 دن کے فاقے برداشت کیے, ہر قسم کا کفر, ہر قسم کی طاقت ان کے خلاف آئی. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں, اس دور میں اگر صحابہ کو دیکھنا ہو تو صحابہ جیسے لوگ یہ افغان طالبان ہیں اور کوئی بھی نہیں. ہو سکتا ہے کسی کو بات بری بھی لگ جائے, لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہے. میڈیا کچھ کہے گا, میڈیا تو کافروں کے ہاتھ میں, یہود اور عیسائیوں کے ہاتھ میں. فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, یہ سب کا سب یہودیوں کا بنایا ہوا, اسرائیل کا بنایا ہوا. آپ یہ دیکھو, ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. انگریز نے ان کو کہا تھا کہ اسامہ ہمارے حوالے کرو, اگر اسامہ ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم تمہیں پتھروں والے دور میں پہنچا دیں گے, اتنے بم ماریں گے کہ تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اس وقت امیر المؤمنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا اور ایک بش نے وعدہ کیا. بش کہتا ہے اسامہ ہمارے حوالے کرو, افغانستان کو ترقی یافتہ ملک بنا دوں گا, اتنا پیسہ دوں گا تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی. ہمارے لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, پیسے کے عیاشی کے سامنے اپنا دین ایمان بیچ دیتے. اور ایک وعدہ مجھ سے اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ جہاد کرو, تمہاری مدد و نصرت ہوگی. میں اللہ کے وعدے کو سامنے رکھ کر جہاد کے لیے تیار ہوں. میں مدینے سے آئے ہوئے, حضور کے شہر سے آئے ہوئے مہمان کو کافروں کے حوالے نہیں کروں گا. اس نے غیرت کا ثبوت دیا, ایمان کا ثبوت دیا, اللہ سے تعلق کا ثبوت دیا. یہ بالکل وہی نقشہ ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں, میدان بدر میں, غزوہ بدر کے موقع پر 1000 کفار قریش کا لشکر ہے. 1000. ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ بڑے بڑے سردار آئے, بڑی طاقت کے ساتھ آئے, بڑا اسلحہ لے کر آئے. مقابلے میں ایسے صحابہ اکرام 313 کی جماعت ہے جو لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے, وہ تو کسی اور معاملے کے لیے نکلے تھے. اچانک سے لڑائی ہو گئی درمیان میں. 313,000 کے مقابلے میں نہ تلواریں ہیں, نہ گھوڑے ہیں, نہ اسلحہ ہے, نہ کوئی ٹریننگ ہے پہلے سے, اور وہاں بالکل تیار شدہ ایک دستہ آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 کے لیے قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے آسمان سے فرشتے اتارے, وہ فرشتے تمہاری مدد کریں. اللہ نے فتح ان کو دی. پھر جنگوں کے سلسلے, آج لوگ کہتے ہیں بھائی جہاد کی بات نہ کرو. بھائی جہاد قرآن میں ہے, جہاد نہ کرو یہ اور الگ مسئلہ ہے. ہمارا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے, وہ ایمان نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے. میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں زندگی گزاروں. مجھے اپنے بیوی بچے پسند ہیں, ماں باپ پسند ہیں, لیکن کبھی یہ تو سوچو کہ جو لوگ پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں ان کے بیوی بچے نہیں ہیں, ان کے ماں باپ نہیں ہیں. کتنی قربانیاں ہیں ان لوگوں کی. واللہ کل قیامت کے دن یہ فرق پتہ چل جائے گا, اللہ ان کو کتنے اونچے اونچے مقامات پر پہنچائے گا. ہم لوگ نیچے ہیں, بہت بہت نیچے ہیں, اور یہ بہت اونچے ہیں. جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد کی تھی, تاریخ شاہد ہے, اللہ نے اسی طرح سے افغان طالبان کی مدد کی. اسی طرح آسمان سے فرشتے اترے ہیں. 40 ممالک کی افواج ان کا مقابلہ کرنے آئی. امریکہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی جگہ ہے تو ہماری سیٹلائٹ اس کو اسکین کر کے پکڑ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دعوے میں بھی ذلیل و رسوا کیا. ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ امریکن بیس کے قریب 10 سال انہوں نے زندگی کے گزارے, لیکن امریکہ کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ان کے سامنے رہے. اللہ نے جب چھپانا ہو, ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہمارا ایمان کس پر ہے؟
امریکہ پر ہے، ٹیکنالوجی پر ہے، یا اللہ کی طاقت پر ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت ہے اصل. اسی نے آج ان کو مجاہدین کو فتح یاب فرمایا، اور پھر انہوں نے فتح مکہ کی یاد بھی تازہ کی، غزوہ بدر کی بھی یاد تازہ کی، وہ قربانیاں بھی دیں. آپ دیکھیں، چاہے ہمارا ملک ہو، ادھر ادھر کے ممالک ہوں، سب نے ان کو پیشکش کی، پیسہ دیا، سب کچھ کہا کہ بس آپ ایک کام کرو، امریکہ کو تسلیم کر لو، اسرائیل کو تسلیم کر لو، آپ اپنے پیسے جو مانگو گے دینے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ایک اللہ کی ذات چاہیے، اللہ کا قانون زمین پر چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سر بلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. کیسی انہوں نے قربانیاں دی. آج جس طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ لوگ حیران ہوں گے. قرآن پاک ایک بات بیان کرتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جب بادشاہ کسی گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں گھستے ہیں تو اس شہر کے اندر گھسنے کے بعد شہر والوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، عورتوں کو باندیاں بناتے ہیں، مردوں کو غلام بناتے ہیں. آپ برما میں دیکھو، مسلمانوں کے سروں کو قلم کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو جلایا گیا، مسجدوں کو شہید کیا گیا. آپ کشمیر کے اندر دیکھیں، سال سے اوپر ہو چکا ہے، آپ کے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی بھی دنیا کے خطے میں اٹھا کر دیکھ لو، جہاں فوج آتی ہے وہاں پر عورتوں کی عزت پامال ہوتی، وہاں بچوں کے سروں کو اتارا جاتا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو غلام بنایا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو آگ لگائی جاتی ہے. آپ قربان جاؤ ان مجاہدین پر. واللہ ان لوگوں نے حضور کے نقشے کو، صحابہ کی سیرت، اسلام کے اصل حلیہ دنیا کو دکھایا. یہ جب کابل میں گھسے ہیں، اب تو پہلے تو یہ باتیں کرنا ذرا خطرے کی بات تھی، اب تو پوری دنیا کا میڈیا بول رہا ہے، BBC بھی چیخ رہا ہے، ہندوستان کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ کابل کے اندر طالبان چلے گئے، کابل کو فتح کر لیا. اللہ کی شان دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، ایک تیر نہیں چلا، مکہ مکرمہ فتح ہوا. اللہ نے وہی نقشہ آج دکھایا. 1400 سال کے بعد جنہوں نے حضور کے نقش قدم پر زندگی گزاری، اللہ نے ان کو اسی طرح سے فتح عطا فرمائی. پورے ملک کو فتح کر لیا. ایک گولی بھی آگے کابل کے اندر نہیں چلی، ایک گولی کابل کے اندر نہیں چلی. حضور جب داخل ہوئے، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ان حضرات کی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. وہی آیات مبارکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، یہی آیت ان کی زبانوں پر ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں کر رہے، کوئی تکبر نہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. لیکن اس پر بھی کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج بھی کچھ مسلمان ایسا ہے، وہ کہتا ہے بھائی طالبان آئیں گے تو کیا ہوگا. تو اللہ کے بندے، جب طالبان نہیں تھے تو محسوس، ہمارے لوگ ذرا ناراض جلدی ہو جاتے، آپ ناراض نہ ہو. انگریز آیا، اس نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتار دیے، بے حیا کر دیا مسلمانوں کو، شرابوں کو عام کر دیا، نشے کو عام کر دیا. طالبان آئے، انہوں نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو حفاظت دے دی، سروں پہ چادریں پہنا دی. یہ برا کیا انہوں نے کہا بھائی شراب نہ پیو. اب کہے تو نہیں، میں نے شراب پینی ہے. شراب پی کے کیا کرو گے؟ زنا کرو گے، قتل کرو گے، چوری کرو گے، ڈکیتی کرو گے، یہی کام کرو گے. کتنے واقعات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، بچے نے اپنی ماں کو ذبح کیا، بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا نشے کے لیے. نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. آپ چلے جائیں، اس ذریعے کے کئی ہزاروں واقعات ایسے میرے سامنے. ایک اسلامی نظام آپ کو دے رہے ہیں، اور کس طرح سے دے رہے ہیں؟ بھائی جو گھر میں چلا گیا اس کو امان ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو کوڑے نہیں مارے، کسی کی بے حرمتی نہیں کی، کسی کی عبادت گاہ میں گھس کے اس کی عبادت گاہ کو آگ نہیں لگائی. شیعہ ہے اپنی عبادت کرو، ہندو ہے اپنی عبادت کرو، سکھ ہے اپنی عبادت کرو، جس مسلک سے جس مذہب سے تعلق ہے اپنی عبادت کرو. اسلام کے خلاف نہیں آنا، لیکن مسلمانوں کے خلاف نہیں بولنا، صحابہ کو گالی نہیں دینا، باقی جو کرتے ہو کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. عجیب عجیب مناظر دنیا نے دیکھے. عورتیں کھڑی ہو کر، بے پردہ عورتیں، ان کے ہاتھوں میں پوسٹر ہے، وہ طالبان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ آ گئے، اب پردہ کرنا پڑے گا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی. اور ان کی حفاظت کرنے والے یہی طالبان کھڑے ہوئے بندوقیں لے کر. آپ دیکھیں، ایسا کوئی نقشہ آپ نے تاریخ میں صحابہ کے علاوہ کہیں دیکھا ہو تو بتاؤ. تو میں آپ سے اتنی بات ضرور کروں گا، ہم ان کے ساتھ نہ تو لڑائی میں گئے، نہ ہمارا کوئی تعاون رہا. آج اللہ نے اگر مسلمانوں کو فتح دی ہے تو اس کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں.
ایک واحد ملک ہے واللہ جس پر ابھی حقیقتاً مسلمان موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے استقامت کے لیے آپ بھی دعا کریں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو مزید استقامت دے، مزید ترقی دے، اللہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں حقیقی اسلام کے نظام کو قائم فرما دے۔ جب یہ نظام آئے گا تو ہمارے کیس حل ہوں گے۔ ہمارے آپ دیکھو دن دہاڑے ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے روڈ کے اوپر، عدالت میں اس کا فیصلہ پہنچتا ہے، 10 سال عدالت کے ہمارے جج بیٹھ کے اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنا سکتے، ثبوت پورا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ گواہ جو یہ اندھے ہیں، وہ جو مر گیا وہ کس نے مارا؟ اچھا اس نے نہیں مارا تو تو نے آ کے مارا تھا کیا؟ یا آسمان سے فرشتہ آ کے مار کے گیا؟ کس نے مارا؟ ہمارے عدالت کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، لیکن جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے وہاں اسی دن فیصلے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اغوا کیا گیا، چوک پر لا کے لٹکا دیا، ہزاروں وارداتیں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کو قتل کرو اسلام کے نام پر، حقیقت میں اگر کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا، اس کو اگر قتل کر دیا جائے بھرے مجمع میں تو ہزاروں قتل ختم ہو جائیں گے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو، ہزاروں چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ زانی کو کوڑے مارو، ہزاروں عورتوں کی عزتیں بچ جائیں گی۔ اللہ ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ زندگی رہی، موقع رہا تو انشاءاللہ اس مضمون کو چلاتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا، اور میں نے آپ کے 10 منٹ اوپر لیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔